السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بتائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کے بعد خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر قیامت میں جتنے بھی پیش آنے والے واقعات تھے، نشانیاں تھیں، وہ سب بتلائیں۔ کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی۔ جس نے یاد کیا اس نے یاد کر لیا، اور جو بھول گیا اس نے بھلا دیا۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا حلوۃ وخضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا۔ بے شک یہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شک تم کو اپنے پہلوؤں کا اس میں جانشین بنایا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ قیامت کی آنکھوں دیکھی نشانیاں، بہت ساری روایتوں میں قرب قیامت کی ایسی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں کہ آج ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دوستو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واعظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر راستے بنا دیے جائیں اور وہ عمارتیں پہاڑوں سے بھی اونچی ہو جائیں، پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ چنانچہ دوستو، جو لوگ حج عمرہ کے سفر کرتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر سرنگیں بنا دی گئی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کو چیر کر یہ راستے بنا دیے گئے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نگاہ نبوت دوستو ہزاروں سال پہلے اس منظر کو بنتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں ایسی نشانیوں کا بندے کے ذہن میں تصور بھی نہیں آ سکتا کہ پہاڑوں کو کھود کر اندر سے راستے بنا دیے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر راستے بنا دیے جائیں اور جب عمارتیں پہاڑوں کے برابر اونچی ہو جائیں۔ اللہ اکبر! آپ جا کر دیکھیں، حرم کے قریب جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں وہ قریب کے پہاڑوں سے بھی دوستو زیادہ اونچے بنے ہوئے ہیں۔ جس زمانہ میں ایک منزلہ عمارت ہوتی تھی، شاید ہی کوئی بندہ دوسری منزل بناتا ہو، مشینری نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس زمانہ میں یہ کہہ دینا کہ پہاڑوں سے اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، یہ فقط گمان و خیال کی بات نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے علم کی بات ہے۔ آج دوستوں ان نشانیوں کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے تو کہ زور کی آندھی آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا کر امہات المؤمنین سے پوچھا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ قیامت کیسے آ سکتی ہے جب کہ اہل عراق کا کھانا پینا بھی بند نہیں کیا گیا اور عرب کی سرزمین بھی سرسبز نہیں ہوئی۔ تو دو نشانیاں بتائیں۔ ایک تو یہ کہ معلوم ہوا کہ اہل عراق پر جب تک کھانا پینا بند نہیں کر دیا جائے گا۔ آپ نے پچھلے 8-10 سالوں میں دوستو کیا دیکھا کہ عراق پر ایسی پابندیاں لگیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا تو دور کی بات، بیماروں کو دوا بھی نہیں پہنچائی جا سکتی تھی۔ پوری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ بھوکوں کو کھانا کھلا سکیں اور بیماروں کو دوا پہنچا سکیں۔ اور دوسری بات کہ عرب کی سرزمین سرسبز نہیں ہوئی۔ ایک زمانہ تھا کہ عرب کا زیادہ تر علاقہ خشک تھا، پہاڑوں پر مشتمل تھا، سبزہ نہیں تھا۔ اب تو ماشاءاللہ وہاں پر بھی دوستو زرعی انقلاب آ رہا ہے، اور کچھ عرصہ سے سعودی عرب گندم کے معاملے میں خود کفیل ہو چکا ہے، بلکہ پچھلے 2-3 سالوں سے اس نے پاکستان اور قریب کے ملکوں میں بطور امداد گندم روانہ کی۔ اس قسم کی بہت سی نشانیاں کتابوں میں ملتی ہیں۔ چند اور نشانیاں ہیں جو دوستو مختصر سی ہیں، ان کو یاد کر لیا جائے۔ نمبر 1، برے لوگ حکمران بن جائیں گے، اور نمبر 2، دیہاتی لوگ کوٹھیاں بنائیں گے۔ نمبر 3، امانت کو غنیمت کا مال سمجھا جائے گا۔ نمبر 4، دوسروں کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی۔ نمبر 5، جب پہلو لوگوں پر لعنت کی جائے گی۔ نمبر 6، جب بیوی کو ماں پر ترجیح دی جائے گی۔ نمبر 7، جب دوست کو باپ پر ترجیح دی جائے گی۔ نمبر 8، جب بیٹی ماں کو حکم دے گی۔ جب بیٹی ماں کو حکم دے گی، یعنی بیٹی اپنی ماں کو حکم دے۔ اور یہ نشانی بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں
ایک صاحبہ کی حکومت تھی تو ماں غریب تھی اور بیٹی بڑی حاکمہ تھی۔ تو دوستو بیٹی اپنی ماں پر حاکمہ تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ یعنی بیٹی جو ہے ماں کو حکم دے گی۔ نمبر 9، جب علماء اپنا ثانی نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 10، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے۔ نمبر 11، جب عریانی اور فحاشی دوستو عام ہو جائے گی۔ نمبر 12، جب ہر کام کے ساتھ مغنیہ گانا گائے گی۔ ہر کام کے ساتھ مغنیہ یعنی گانا گانے والی گانا گائے گی۔ نمبر 13، قرآن کا حلق سے نیچے نہ اترنا، یعنی قرآن جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ نمبر 14، جب مساجد میں شور و غل ہونے لگے، یہ ہماری مسجد، یہ ہماری مسجد، یہ جی ہمارے مسلک کی مسجد ہے، یہ ہمارے مسلک کی مسجد۔ نمبر 15، پوری دنیا میں افراتفری کا عالم ہوگا۔ پوری دنیا میں افراتفری کا عالم ہوگا۔ نمبر 16، جرم بتائے بغیر مارا جائے گا۔ کوئی جرم نہیں ہوگا اور اس کے باوجود بھی اس کو مار دیا جائے گا۔ تو دوستو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قیامت کی نشانیاں ہیں، جیسے کہ ملک عرب کا بادشاہ مرے گا اور جانشینوں میں لڑائی ہوگی۔ اور ایک اور ہے سورج اور چاند کو گرن لگے گا۔ ایک اور بھی ہے، ایک آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی، اور دنیا کی شدید محبت قیامت کی علامت ہے دوستو۔ تو اس طرح یہ دوستو یہ چند علامات ہیں قیامت کی۔ تو ہمیں دیکھا جائے تو یہ زیادہ تر ان میں سے علامات دوستو ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ ہمیں قیامت کی نشانیوں کو دیکھ کر دوستو قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور آخرت کی تیاری میں ہمیں ہر وقت لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دوستو مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔